آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے کرداروں نے جنم لیا جنہوں نے جرائم کی دنیا کا راستہ چنا اور اپنے خوف و ہراس اور طاقت سے اپنے علاقوں پر کئی عرصے تک ہولڈ رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر نارووال کے ایک ایسے مشہور اشتہاری کے بارے میں بتاؤں گا جو پولیس کو درجنوں قتل، اقدام قتل، بھتہ وصولی اور پولیس مقابلے جیسے مقدمات میں مطلوب تھا۔ اس کی دشمنی مسلم لیگ نون کے موجودہ MNA اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ تھی۔ جاوید کھوکھر کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ تھا اور ان دونوں گروپوں کی دشمنی کی ابتدا 2005 میں ہوئی تھی، جب جاوید کھوکھر نے میاں نواز شریف پر فائرنگ کر دی تھی اور اس حملے میں میاں نواز شریف محفوظ رہے، لیکن 3 پولیس والوں کے علاوہ نواز شریف کے 2 پرسنل گارڈ بھی اس حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ نواز شریف نارووال میں جلسے میں تقریر کرنے آئے تھے اور اس سے پہلے جاوید کھوکھر نے نواز شریف کے سیکرٹری سعید مصطفیٰ کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر نواز شریف آج کے جلسے میں آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس واقعہ کے بعد جاوید کھوکھر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور اسے 3 سال قید کی سزا ہوئی تھی، جو بعد میں پیپل پارٹی کی مداخلت اور سپورٹ کی وجہ سے صرف 9 ماہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جیل سے آنے کے بعد احسن اقبال گروپ نے اس کے 2 بھائیوں شاہد کھوکھر اور شعیب کھوکھر کو ایک جعلی پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا تھا اور یہ مقدمہ عدالت میں چلا، لیکن عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا تھا۔ دونوں گروپوں دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن ایک سابق SP پولیس آفیسر سے لی گئی ہے جو اس دور میں نارووال میں تعینات تھا، جس نے اس کیس کی تحقیقات کی تھی۔ جاوید کھوکھر نے احسن اقبال گروپ کے 4 لوگوں کو کچہری کے باہر قتل کر دیا تھا اور اس طرح 2007 میں پیپل پارٹی کی وفاق میں حکومت آ گئی تھی اور اس نے اسی عرصہ میں نارووال شہر میں خوف و ہراس برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے احسن اقبال گروپ کے مختلف لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروا دیے تھے، جہاں اس کے لوگ ہر وقت بھاری اسلحہ لے کر موجود رہتے تھے۔ احسن اقبال گروپ نے قبضہ چھڑوانے کے لیے امیر مقام کی مدد لی تھی، جس کا تعلق KPK سے ہے اور یہ نواز شریف کے بہت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا بھائی اس دور میں KPK کا سب سے بڑا بدمعاش مانا جاتا تھا اور KPK میں سب سے بڑا گروپ امیر مقام کے بھائی تنویر مقام کا ہی تھا۔ احسن اقبال نے اس قبضہ گروپ کی مدد سے جاوید کھوکھر گروپ پر ایک حملہ کروایا۔ اس حملے میں دونوں گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی تھی، جس میں درجنوں کے قریب لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس مقابلے میں احسن اقبال گروپ کے 3 جبکہ جاوید کھوکھر گروپ کا 1 بندہ قتل ہو گیا تھا۔ اس وقت کے DPO نارووال وسیم خان نے سیاسی پریشر سے بچنے کے لیے اپنا تبادلہ فیصل آباد کروا لیا تھا۔ DPO نارووال کا عہدہ 6 مہینے تک خالی رہا تھا۔ بعد میں اس عہدے پر عدالت کے حکم پر DPO مہر ساجد کو تعینات کیا گیا تھا۔ پورے نارووال شہر میں ان دونوں گروپوں کی دشمنی کے بارے میں ہی تبصرے ہونے لگے تھے۔ جاوید کھوکھر نے پولیس کے اس وقت کے SP آغا عدنان کو اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ ایک تھانے کا افتتاح کرنے کے لیے جاوید کھوکھر کے علاقے میں آیا تھا۔ جاوید کھوکھر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد تھانے کو آگ لگا دی تھی، لیکن پولیس نے اس کی سیاسی طاقت اور پشت پناہی کو دیکھتے ہوئے
اس پر کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں کیا تھا۔ احسن اقبال گروپ کے بہت سے لوگ جاوید کھوکھر گروپ میں شامل ہو گئے تھے۔ نارووال کے مختلف قبضہ گروپ ان دونوں گروپوں میں شامل ہو گئے اور اس طرح یہ دشمنی ایک خونی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت کی حکومت کا حصہ مولانا فضل الرحمان نے ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک پنچایت رکھی تھی، لیکن موقع پر جاوید کھوکھر مکر گیا تھا اور اس نے پنچایت میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کے بعد جب لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اس نے پنچایت کے لوگوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں 2 لوگ احسن اقبال گروپ کے شدید زخمی ہوئے تھے جبکہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جاوید کھوکھر نے احسن اقبال کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں بہت جلد قتل کر دوں گا۔ جاوید کھوکھر اسے قتل تو نہ کر سکا، لیکن اس نے اسے اغوا کر لیا تھا اور بری طرح اس پر تشدد کیا اور اس کے جسم پر گرم استریاں لگوائی۔ نالوار کے لوگوں کے مطابق ان استریوں کے نشان احسن اقبال کی ٹانگوں اور کمر پر آج بھی موجود ہیں، جو احسن اقبال کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد جاوید کھوکھر اور احسن اقبال گروپ کی حلفاً صلح مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کروائی تھی، لیکن احسن اقبال دبئی فرار ہو گیا تھا اور یہ وہاں 2 سال تک رہا، اور انہی 2 سالوں میں اس نے پنجاب کے مشہور اور خطرناک اشتہاری گروپوں کو بھاری رقم دی اور ان کو جاوید کھوکھر پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔ اس گروپ نے جاوید کھوکھر گروپ پر ایک شادی کی تقریب میں اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس میں جاوید کھوکھر تو محفوظ رہا تھا، لیکن اس کے 3 لوگ اس حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ہی جاوید کھوکھر کو مختلف قبضہ گروپوں کے لوگوں نے آفر دینا شروع کر دی تھی کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں، لیکن جاوید کھوکھر اس وقت اپنے مقدمات میں الجھا ہوا تھا اور اس نے بہت مہنگے وکیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہائر کیے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی کابینہ کی میٹنگ میں ایک فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے مطابق جاوید کھوکھر عرف جیدہ کو جیل کے اندر ہی قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ایک پولیس انسپکٹر نے اس بات کی خبر جاوید کھوکھر کو پہلے ہی دے دی تھی۔ جاوید کھوکھر اسی رات جیل سے فرار ہو گیا تھا اور اس کی مدد ایک اس وقت کے پولیس کے انسپکٹر نے کی تھی۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد اس نے ایک پولیس والے سے گن چھین کر اس پر فائرنگ کر دی تھی اور اسے موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر پوری جیل کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اس طرح جاوید کھوکھر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے کچھ عرصہ کے لیے مفرور ہو گیا تھا۔ اس نے یہ مفروری وہاں سے بھاگ کر اختیار کی تھی۔ بھاگنے کے دوران اس نے 4 پولیس والوں کو بھی قتل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دوست نے اس پلاننگ کی اطلاع اسے پہلے ہی دے دی تھی اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس اسپیشل برانچ کا ایک گروپ بنایا تھا، جس نے پہلے اس کے خلاف مکمل معلومات حاصل کی تھی اور اس کا نمبر ٹریس کروا کر اس کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ آپریشن کے وقت یہ پنجاب کے شہر کوٹاڈو میں موجود تھا۔ جس گھر میں یہ موجود تھا، پولیس نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جاوید کھوکھر کے ساتھ اس کے 5 ساتھی بھی اسی گھر میں موجود تھے۔ پولیس نے اندر داخل ہوتے ہی جاوید کھوکھر اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی تھی اور انہیں موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد جاوید کھوکھر گروپ کے بہت سے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کچھ لوگ بیرون ملک چلے گئے تھے۔
جاوید کھوکھر کی دشمنی کو لوگ آج بھی راولپنڈی کے ساتھ ملکہ علاقہ نارووال میں یاد رکھتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔